एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। ये वीडियो है अमीनुल कादरी साहब का वीडियो है। इसका टाइटल्स है ईद मिलादुन नबी के दिन क्या करना चाहिए। आज उसी का वीडियो, उसी पे रिएक्शन करने वाले हैं। आप इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिलादुन नबी का त्यौहार ये सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं, ये सिर्फ इंसानों का त्यौहार नहीं, बल्कि इंसानों के साथ ये जानवरों का त्यौहार भी है। ये पूरी कायनात का आलमगीर त्यौहार है। ये सिर्फ ईद नहीं बल्कि ईदों की ईद है, इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जो दिन हर एक के लिए यकसा खुशियों का दिन हो, मसरतों का दिन हो, शादमानी का दिन हो, बहारों का दिन हो। क्योंकि अगर किसी को खुशी मिलती है तो कोई गमगीन होता है। आपको नहीं पता, रूए जमीन पर अगर कोई नेक इंसान मरता है तो आलमे बाला में अर्श पर उसके लिए धूमें मचती और खुशियां होती है, लेकिन रूए जमीन पर लोग उसके लिए रोते हैं। जमीन मातम कना होती है और अर्श खुश हो रहा होता है। आप देखें, एक ही दिन में एक वाक़े पर कोई खुश हो रहा है, कोई गमगीन हो रहा है। अर्श को खुशी मिली है तो जमीन रो रही है। इंसानों को गम नसीब हुआ है तो फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस मंजर को यूं बयान करते हैं, अर्श पर धूमे मचे, अर्श पर धूमे मचे, वो मोमिने सालेह मिला। अर्श पर धूमे मचे, वो मोमिने सालेह मिला। फर्श पर मातम रचे, वो तैयबो ताहिर गया। फर्श पर मातम रचे, वो तैयबो ताहिर गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हर त्योहार या हर दिन या हर वाकया किसी के लिए खुशी का मुश्तरका तौर पर नहीं होता। अगर किसी को खुशी है तो किसी को गम है। मिसाल के तौर पर 1947 को हमारा मुल्क 15 अगस्त को आजाद हुआ। हिंद वाले खुशी मनाते हैं, लेकिन बरतानिया वाले उस दिन खुशी नहीं करते, बल्कि खुशी करने वाले को अच्छा नहीं जानते। क्योंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन बरतानिया के हाथ से एक बहुत बड़ा मुल्क चला गया। सोने की चिड़िया कहलाने वाला मुल्क चला गया। हिंद वालों को खुशी है तो बरतानिया वालों को गम है कि मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। इससे पता चला कि एक ही वाक़े से कोई खुश होता है, कोई गमगीन होता है, लेकिन कायनात के अंदर, इसी जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे एक ऐसा वाक़या भी रूनुमा हुआ है कि उस वाक़े से इंसान तो इंसान है, जानवरों को भी खुशी मैसर आई है, पत्थरों को भी खुशी मैसर आई है, मर्द तो मर्द है, औरतों को भी खुशी मैसर आई है, इंसान तो इंसान है, आलमे बाला के फरिश्तों को भी खुशी मैसर आई है। अल्लाह अकबर। वो दिन जो है मीलाद मुस्तफा का दिन है, आका की आमद का दिन है, ये आलमगीर आफाकी त्योहार का दिन है। हाँ हाँ, ये मीलाद मुस्तफा का दिन वही दिन है जिस दिन अगर वो आंधे मुंह गिरते हैं तो काबा झूम करके कहता है वो आ गया है जो मुझे बुतों से पाक कर देगा। वो आ गया है जो जमाने में इनकलाब पैदा कर देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार की मिलाद बयान करने से पहले तमहीदी तौर पर मैं कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ, इसलिए कि रूए जमीन पर बहुत से लोग मिलाद के मुखालिफ भी हैं। मिलाद क्यों मनाते हो? मिलाद मनाना नहीं चाहिए। मैं बहुत संजीदगी के साथ उनको जवाब देना चाहता हूँ। आप भी मनाएं मिलाद, इसलिए कि सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि आपका भी हक है। आने वाली गुफ्तगू अगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, अगर ये गुफ्तगू गैर मुस्लिमों तक पहुँचाएंगे तो गैर मुस्लिम भी मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि मेरे रसूल ने जमाने में जो इंकलाब पैदा किया है वो सिर्फ मुसलमानों पर एहसान नहीं बल्कि पूरी कायनात पर एहसान किया है। आज के पहले, आका की आमद से पहले के हालात जरा मुलाहिजा करें। हुजूर सैयद आलम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद
آل مصطفیٰ جب زمین پر تشریف نہ لائے تھے اس وقت زمین کے حالات کیسے تھے، لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، بس اس کی ایک جھلک پیش کر کے مجھے اپنی گفتگو کی طرف آنا ہے، اپنے عنوان کی طرف آنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ اگر اتہاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 5 صدیاں پہلے دنیا سے جو ہے آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے 5 صدیاں بیت گئی، اس درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا، کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ زمانے کے اندر اتنی بہرا روی تھی، ویسے عیسیٰ علیہ السلام ایک عالمگیر نبوت لے کر کے نہیں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کی نبوت لے کر آئے تھے اور اسی علاقے میں ان کا دائرہ کار محدود تھا، ان کی نبوت محدود، ان کا دائرہ کار محدود، ان کا کام محدود۔ لیکن اگر وہ علاقہ سدھر بھی جاتا، حالانکہ ان کو سدھارنے کا اتنا موقع میسر نہیں آیا، بالفرض اگر وہ علاقہ مکمل طور پر سدھر بھی جاتا تو پھر حالات یہ ہوتے کہ زمانے کے اندر تو برائیاں تھی، یونان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا، حالات دنیا کے یہ تھے، مذہبی طور پر لوگ اتنے بگڑ چکے تھے کہ لوگ چوہے کو سجدہ کرتے، لوگ ہواؤں کو معبود مانتے، لوگ پتھروں کو معبود مانتے، لوگ درختوں کو معبود مانتے، لوگ دریاؤں کے آگے سجدہ کرتے۔ حد تو یہ ہے، حیا کے پردے میں اتنا کہہ دوں، انسانی شرمگاہوں کی تک لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس قدر لوگ گر چکے تھے کہ اللہ اکبر آزائے سطروں کو بھی لوگ پوجتے تھے، اتنی گندگی ہو چکی تھی، اور اللہ اکبر اس قدر وہ پستی کا شکار ہو چکے تھے کہ جب وہ کعبے کا طواف کرتے تو کعبے کا طواف وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کپڑے گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہیں، اس لیے اگر طواف کپڑے پہن کر کریں گے تو گناہوں کی آلودگی سے ہم جو ہے وہ مزید ڈوب جائیں گے۔ لیکن وہ نادان ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ آپ تصور کریں، انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے آنگن میں ننگا نہیں آتا، ان کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کے گھر میں، وہ اللہ کا گھر دنیا کے بت قدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، وہ اللہ کا گھر جسے خلیل نے تعمیر کیا تھا، اس گھر کی توہین اس طرح کرتے کہ وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ 360 بتوں کو کعبے کی چھت پہ سجا رکھا تھا، چھت پر معبودان باطل کا پہرا، اور اس کے بعد اندر کعبے کے اندر بت سجے ہوئے تھے، تصویریں بنی ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی ایک انسان اخلاقی گراوٹ کا اتنا شکار تھا کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا اور اسے کوئی عورت میسر نہ آتی تھی تو یہ بدترین تاریخ ہے دنیا کی آمد مصطفیٰ سے پہلے، میلاد مصطفیٰ سے پہلے، کہ اگر کوئی اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا اور کوئی عورت اس کو نہ ملتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ماں کی روح کیسی تڑپتی ہوگی، ماں کی روح کس طرح سے بلکتی ہوگی جب ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر کے اس کے دامن عصمت کو تار تار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ زمانے کے حالات ہیں۔ ہند کا بھی کچھ عجیب حال تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میلاد مصطفیٰ سے پہلے یوں تھی کہ اللہ اکبر، سر پہ باندھنے والی پگڑیاں جو ہے وہ نیچے پہنی جاتی تھی اور اس کے بعد نیچے کے پہننے کی دھوتیاں سر پہ ڈالی جاتی تھی، ناخن بڑے کرنے کو فیشن سمجھا جاتا تھا، کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ بھر جاتا تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے ہندوستان والے کہہ کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی لذت وہ اٹھا سکے۔ یہ حالات تھی، رسم ستی ابھی جلدی مٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر ہندوستان میں کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی اسے منحوس سمجھ کر شوہر کی چتا پر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہند کے حالات تھے، ہندوستان کے حالات میلاد مصطفیٰ سے پہلے، آمد رسول سے پہلے کے تھے۔ اسی طرح یونان اور دوسری زمینوں کا حال یہ تھا۔ عورتیں اگر مخصوص ایام سے گزرتی، میری زبان حیا میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کھول کھول کر کے تاریخ پیش کروں، اشارے دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کی۔ رسولہ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر کر دیا، انہی میں رسول کو
भेजा। ये भेजना ही तो नबी की मिलाद है और आना ही तो मुस्तफा की मिलाद है। सहाबा कहते हैं आका आपने बड़ा करम फरमाया, हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हुजूर आपने बड़ा एहसान किया, हमारे दरमियान तशरीफ लाए। आका जब आप ना आए थे ना, लोग माओं के साथ ज़िना करते थे। हुजूर आप जब ना आए थे ना, लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे। हुजूर बड़ा एहसान किया, क्योंकि सहाबा जानते हैं ये ना आते आना ना आना इनकी मर्जी पर था। जहां तक बनने और बनाने का सवाल है तो अल्लाह ने सबसे पहले इसी महबूब को पैदा किया है, क्योंकि वो खुद कहता है, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अरफ़ा व नफ़ख़्तु फ़ी मिन रूही। ओ मिलाद के मुखालिफों, खुदा का पता न मिलता अगर मिलाद न होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मिलाद के बगैर तो खुदा नहीं मिल सकता। हदीस कुदसी है, मेरा अल्लाह कहता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, लेकिन था छुपा हुआ। फिर खुद ही फरमाता है, जब मैंने चाहा कि मुझसे प्यार किया जाए, जब मैंने चाहा मुझसे मोहब्बत की जाए, जब मैंने चाहा मेरे रब होने को पुकारा जाए, जब मैंने चाहा मेरे आगे सजदे किए जाए, जब मैंने चाहा मेरे आगे गिड़गिड़ाया जाए और गिड़गिड़ाने वालों के सर पर मैं मग़फ़िरत का ताज सजाऊं, अल्लाह अकबर, तो मेरा करीम कहता है वाह वक्त अरफा, जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो कहता है वह नफ़ख़्तु फ़ी मिन रूही, तो मैंने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा कर दिया। ए हबीब, अगर तुझे पैदा करना न होता, न जमीन बनाता, न आसमान, न चांद बनाता, न सितारे, न सैयारे, न दरिया की रवानी, न समुंदरों की तुग़यानी, न शाम का जो है वो हुस्न पैदा करता, न सुबह का उजाला पैदा करता। ये बलखाती नदियां प्यारे तेरे लिए है, ये चमकते हुए सितारे हबीब तेरे लिए है, ये आसमान का साहिबान तेरे लिए है, ये जमीन का फर्श तेरे लिए है, समुंदरियों की तुग़यानी तेरे लिए है, दरियाओं की रवानी तेरे लिए है, शफ़क़ का जमाल तेरे लिए है, उफ़क़ की सुर्खी तेरे लिए है, चिड़ियों की चहक तेरे लिए है, फूलों की महक तेरे लिए है, कलियों का तबस्सुम तेरे लिए है, सूरज का उठाव तेरे लिए है, चांद की चांदनी तेरे लिए है। हबीब, आदम को भेजा तो तेरे लिए, नूह को भेजा तो तेरे लिए, इस्माइल को भेजा तो तेरे लिए, ईसा को भेजा तो तेरे लिए, मूसा को भेजा तो तेरे लिए। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था, बस में इनका में आदम आए क्यों? इसलिए कहने आए थे कि मैं तो आया हूँ, लेकिन एक वो है, वो जो आने वाला है। नूह आए थे ये कहने के लिए मेरे बाद कोई आने वाला है। ईसा कहते हैं मैं आ जा रहा हूँ, मेरे बाद कोई आने वाला है। रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है, ये खजाने लुटाने आए हैं। ये त्योहार तो नबियों का त्योहार है, ये त्योहार नबियों की तस्दीक का त्योहार है। अभी आगे की गुफ्तगू में आप सुनेंगे तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे रसूल मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा ने आप ना आए थे, बड़ा पुरफतन माहौल था, बड़ा पुरफतन दौर था, बड़ा खराब जो है वो लोगों का कैरेक्टर था। हुजूर आप क्या आए, जमीन और जमीन के ऊपर बोरिया नशीम कौम कैसरो किसरा के ताजदार की मिल्कियत की तरफ बढ़ने लगी। नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम आसमान हिदायत के तारे बन गई। या रसूल अल्लाह, आपने करम किया, आप ना आते तो हम न जाने कहाँ रहते। हुजूर आप ना आते न जाने हम कहाँ रहते। अल्लाह अकबर। उसी महफिल में
ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عاصم ہے. عاصم کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو, سب تو خراج پیش کر رہے ہیں حضور, میں بھی کچھ عرض کر دوں, میں بھی بتا دوں. حضور آپ نہ آئے تھے تو ہم بہت گمراہی کے دلدل میں تھے, حضور اگر اجازت دے دیں تو میں بھی اپنی زندگی کے کچھ حالات بتا دوں. آپ آئے انقلاب آیا, آپ آئے بہاریں آ گئی, آپ آئے ایمان کا نور پھیل گیا, آپ آئے جو ہے ہدایت مل گئی, آپ آئے رہنمائی مل گئی, آپ آئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئے, آپ آئے خدا تک رسائی ہو گئی. لات و حبل کے پجاری اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. حضور بتائیں نا میں بھی کچھ عرض کروں. بڑی عمر کے صحابی ہیں, زمانے جاہلیت میں بھی ایک لمبی زندگی گزار چکے ہیں, اور ایمان لانے کے بعد بھی اللہ نے انہیں طویل عمر عطا کی تھی. وہ کہتے ہیں آقا اجازت, میرے رسول نے اشارہ ابرو فرمایا, ابرو کا اشارہ ہوا, جناب عاصم ابن قیس نے اپنی داستان بیان کرنی شروع کی. آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں جس کے گھر میں خدا نے 7 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں, مختلف روایتیں ہیں, میں اس کے اندر آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, میں کوئی محقق نہیں اور نہ یہاں تحقیق کا سیمینار ہے, میں تو صرف اپنے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ آپ کے دل میں روشن کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر کوئی ایک بھی میرے رسول کی محبت کو دل سے میں بسا کر اٹھ گیا, خدا کی قسم یہ محفل میرے لیے, محفل منعقد کرنے والوں کے لیے, آنے والے بلانے والوں کے لیے, سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میرا ایمان ہے میرے رسول مدینہ منورہ سے اپنی قبر انور سے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں, میرا کہنا بھی سن رہے ہیں, آپ کا مچلنا بھی دیکھ رہے ہیں. کاش کہ وہ تبسم فرما دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے. عاصم کہتے ہیں آقا عرض کروں, اشارہ ابرو ہوا تو عاصم کہتے ہیں حضور میری 4 بیٹیاں ہوئی, اور آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں کہ 3 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا. یا رسول اللہ ایک کے بعد 3 بیٹیاں میں دفن کر چکا تھا. آقا 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی, میری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنے, یہ میرے رسول کا میلاد ہے, میلاد کی قبر کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں آقا 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی, اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ دفن کیا. آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے حرم کے سامنے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج کل جہاں سے نقل جمائی کا جو ہے وہ بسوں کا معاملہ چلتا ہے, اس کے بالکل قریب میں آپ چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ سکتے ہیں. آج بھی وہاں وحشت ٹپکتی ہے. آقا میں نے 3 بیٹیوں کو دفن کیا. 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی, اب کی مرتبہ مجھے امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. میں بیٹے کا امیدوار تھا, لیکن آقا میں منتظر تھا کہ جلدی سے بچے کی ولادت ہو تو میں خوشیوں کا ماحول برپا کروں. لیکن ایسے عالم میں مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک طویل سفر کے لیے جانا ہے, اور وہ طویل سفر اس زمانے کا طویل سفر تھا. آج کا پلین کا دور تو نہ تھا, جہازوں کا دور بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ نہ تھا, نہ ٹرینیں تھی نہ بسیں تھی. جہاز تھے وہ بھی بڑے سست رفتار تھے. آقا کریم سے عرض کرتے آقا مجھے سفر پر جانا تھا, میں بہت بے دلی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہونے والا تھا. جیسے میں نے رخت سفر باندھا, میں نے اپنی بیوی کو قریب بلا کر بڑے پیار سے بٹھایا اور کہا دیکھو 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور تینوں کو ہم نے زندہ دفن کر دیا عرب کے دستور کے مطابق, اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا, بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا, بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا. ان کا عقیدہ تھا جس گھر میں بیٹی پلتی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی, جس گھر میں بیٹی پلتی ہے اس گھر میں کبھی رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عاصم کہتے آقا میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب بٹھا کر کہا ہم نے 3 شیطنتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے, 4تھی مرتبہ تو مراد سے ہے, دیکھ اگر بیٹی پیدا ہو تو پہلے کی طرح میرے جیسے میں نے زندہ دفن کیا تو بھی دفن کر دینا, اور بیٹا پیدا ہو اس کی اچھی نگہداشت کرنا, اس کی اچھی پرورش کرنا. گویا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کی ماں کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہا تھا کہ تو زہریلی ناگن بن کر کے اپنی بیٹی کو ڈنک مار لینا. لیکن آپ جانتے ہیں ماں اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتی ہے, ماں بیٹی میں محبت کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. گویا کہ ممتا کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ دینا. اس کے بعد عاصم کہتے ہیں آقا میں سفر پر چل دیا, اور سفر پر جانے کے بعد پتہ نہیں ادھر کیا ہوا نہ
ہوا اور پھر میں ایک طویل وقفے کے بعد جب اپنے گھر لوٹا تو میری بیوی کے شکم پر میں نے نظر کی تو گویا مجھے پتا چلا کہ میری امانت زمین پر منتقل ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پہلا سوال کیا، بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ بے باکی سے یوں جواب دیا، ایک مردہ بچی پیدا ہوئی تھی سو اسے پھینک دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے بچی زندہ پیدا ہوتی تب کوئی کہانی قصہ ہوتا، لیکن بچی ہی مردہ پیدا ہوئی تب اسے پھینک دیا گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی یا رسول اللہ، لیکن قصہ دوسرا تھا۔ میرے گھر میں بیٹی پرورش پاتی رہی، بازو کے گھر میں جو یہودی کا گھر تھا اس گھر کے اندر جو ہے میری بیٹی کو میری بیوی چھپا دیتی۔ ایک دن میں ایسے وقت گھر آیا جو میرا گھر آنے کا وقت اور ٹائم نہ تھا آقا، تو ایسے عالم میں جب میں اچانک بے وقت گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کی عمر 4 سال کی ہے، جو میری بیوی کی ہم شکل ہے، لیکن اس کا چلنے کا اور بولنے کا انداز میں میرے بولنے اور چلنے کی جھلکیاں ہیں۔ میری بیوی اس کی باہوں میں بانہیں ڈال کر کے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ بچی اپنی میری بیوی کو ماں کہہ کر پکارتی ہے اور میری بیوی اس کے ساتھ مگن ہے، محوے جو ہے وہ کھیل ہے۔ آقا میں نے اپنے آنگن میں پہلی مرتبہ بیٹی کو 4 سال کی عمر میں دیکھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس دستور اور زمانے کے مطابق میں نے اپنے آنگن میں بیٹی کو دیکھ کر سمجھا میرے آنگن میں شیطنت کیسی، میرے آنگن میں نحوست کیسی، میری آنگن میں بے برکتی کیسی۔ تو میں نے گرجدار آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا، بتاؤ اس بیٹی کے اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے جو تم اسے بیٹی کہتے ہو؟ اچانک میری بیوی نے میرے چہرے پر جب غصے کے آثار دیکھے تو بچی کو چھوڑ کر میرے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا، میرے سردار یہ بچی سے میرا رشتہ آپ پوچھتے ہیں، دراصل بات سچی یہ ہے میرا ہی سے رشتہ نہیں آپ کا بھی رشتہ ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی پھینک دی گئی ہے، دراصل بات یہ ہے یہ میری اور آپ کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ میں نے بچی کو جو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی اس لیے دفن نہیں کیا کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب آپ نہ باپ بن سکتے ہیں اور میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی، اب میں ماں بھی نہیں بن سکتی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میرے گھر کے آنگن میں جو کلی کھلی ہے میں مسلے کی بجائے اس کی پرورش کروں۔ دیکھو تو صحیح کتنی حسین ہے، اگر میری ادائیں اس میں سمٹ آئی ہے تو آپ کی بھی کچھ ادائیں ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، خدا کے لیے اس کو دفن نہ کرنا۔ اور اب تو اس کی عمر 4 سال کم و بیش ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا میری بیوی کی گفتگو میرے دل پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش کروں گا اور میرے گھر میں بیٹی نشو نما پائے گی۔ لیکن ماحول کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے، ماحول کا اثر انسان پر بڑا خطرناک پڑتا ہے، انسان کو ماحول بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے۔ لوگ تانا دیتے تھے آصف کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے، آصف کے گھر میں نحوست پل رہی ہے، آصف کے گھر میں بے برکتی پل رہی ہے۔ آقا زمانے نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا یہ شیطنت کل موجود نہ رہے گی، یہ شیطنت کل صبح دیکھ نہ سکے گی، یہ شیطنت اور بے برکتی اور نحوست اب ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی روزانہ تیری بغل اور گود میں سوتی ہے، کیا اس بیٹی پر میرا حق نہیں؟ آج ہی میرے بستر پہ سوئے گی۔ آقا میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر مانگ لیا کہ یہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری بیوی آج بہت خوش تھی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو چاہنے لگا ہے دل سے، لیکن اللہ اکبر سرے شام سے یہ پلان تھا کہ آج کے بعد یہ بیٹی کبھی اس گھر میں نظر نہ آئے گی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، آج تم نے باریک اور پتلے لباس کو اپنی پہچان بنا لیا، بے پردگی کے ساتھ سیریلوں کو دیکھ کر کے تم گھومتی ہو، تمہارے گھروں کے اندر شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجتے ہیں، تمہارا حال یہ ہے، تم شادیوں پر ڈانڈیا کھیلتی ہو، تمہاری کیفیت یہ ہے جب تم کپڑے خریدنے جاتی ہو تو دکان پہ جا کے کہتی ہو ذرا۔ واہ، یہ تھا امین القادری صاحب کا ویڈیو، بہت ہی بہترین ویڈیو تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا
पहले का वाक़या है, उसी का वीडियो रिएक्शन कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।